بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی شخص کے لیے پانی کا استعمال ممکن نہ ہو، یعنی اگر وہ مریض ہے اور زخم ہے، پانی لگنے سے زخم کے بڑھنے کا خطرہ یا پانی کے استعمال سے جان جا سکتی ہے، تو پھر وہ پانی استعمال نہ کرے طہارت کے لیے، بلکہ وہ تیمم کر لے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب حالت جنابت ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بندے کا حالت جنابت ہو، یعنی غسل کرنا واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، تو فرمایا نہا کر خوب پاک ہو لیا کرو۔ اور اگر پھر وہ بیمار ہے یا سفر میں ہے، یا اس نے میں سے کسی نے، تم میں سے کسی نے رفع حاجت کی ہے، یا تم میں سے کسی نے عورت کے ساتھ قرابت کی ہے، تو ارشاد فرمایا اور پانی میسر نہیں ہے، پانی نہیں ملتا، تو درجہ بالا صورتوں میں تیمم کر کے طہارت حاصل کی جا سکتی۔ اور تیمم کیا ہے؟ پاک مٹی سے چہروں کا اور ہاتھوں کا مسح کر لینا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کو زخم لگا اور پھر اس کو احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، اور اس کو نہانے کا کہا گیا، وہ نہایا اور فوت ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہیں قتل کر دیا گیا، اور ارشاد فرمایا کہ کیا معلوم کر لینا بے خبری سے زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اس پر قیاس کرتے ہوئے فقہاء نے بیان فرمایا ہے کہ جب زخم ہو اور بیماری ہو، اور بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو یا جان جانے کی صورت دکھائی دے رہی ہو، تو ایسی صورت میں پانی کا استعمال نہ کرے بلکہ تیمم کر لے، اور تیمم سے غسل کا بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر وضو کرنا ہے تو تیمم سے وضو بھی مکمل ہو جائے، طہارت مل جائے، یعنی وضو اور غسل کا نیم البدل پھر تیمم بن جائے گا۔ تیمم کر کے پاکی حاصل ہو جائے گی، وہ نماز بھی ادا کر سکتا ہے اور دیگر نیک عمل بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔